سورہ رات کا آغاز ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 13 ہے۔ اس میں 43 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ رات کے لفظی معنی ہوتے ہیں کڑک۔ جب بادل گرجتے ہیں اور جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے بھی عربی میں رعد کہتے ہیں۔ یہ سورہ رعد مکی ہے کہ مدنی، اس میں اختلاف ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ سورت مکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ 2 آیتیں مدنی ہیں، باقی پوری سورت مکی ہے۔ لا یزال الذین کفروا اور یقول الذین کفروا لست مرسلا، ان کا یہ 2 آیتیں جو ہیں یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، باقی پوری سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے اور یہی مشہور ہے کہ یہ سورت مدنی ہے۔ دوسرے قول کے مطابق چونکہ یہ سورت مدنی ہے تو ان کے نزدیک نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 96 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 855 کلمات ہیں، 855 کلمات ہیں، 3506 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام میم را، حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں یعنی قرآن پاک کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ جو آپ کی طرف آپ کے رب کے پاس سے اترا حق ہے، یعنی یہ قرآن مجید فقان حمید یہ حق ہے، اس میں کچھ شبہ نہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی مشرکین مکہ ایمان نہیں لاتے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، انہوں نے خود بنایا۔ اس آیت میں ان کا رد فرمایا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنی ربوبیت کے دلائل اور اپنی قدرت کے عجائب بیان فرمائے جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بے ستونوں کے کہ تم دیکھو۔ بغیر عمد، اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہوگا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا جیسا کہ تم ان کو دیکھتے ہو، یعنی حقیقت میں کوئی ستون پلر ہے ہی نہیں۔ اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں تمہارے دیکھنے میں آنے والے ستونوں کے بغیر بلند کیا۔ اس پر معنی یہ ہوں گے ستون ہیں تو صحیح مگر تمہارے دیکھنے میں نہیں آتے، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے، اور اسی پر جمہور مفسرین ہے کہ اللہ تعالی نے بغیر ستونوں کے آسمان کو بلند کیا جیسا کہ تم ان کو دیکھتے ہو، یعنی حقیقتاً آسمانوں کے ستون نہیں ہیں، بغیر ستون کی آسمان کھڑے ہیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ استوا کا لفظی جو معنی ہے وہ یہاں نہیں کیا جا سکتا،
کیونکہ استوا کا معنی ایک ہوتا ہے برابر ہو جانا، بیٹھ جانا۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، کھڑے ہونے بیٹھنے سے پاک ہے، وہ سمت و ڈائریکشن جہتوں سے پاک ہے۔ اس لیے اعلی حضرت امام اہل سنت نے استوا کا ترجمہ نہیں کیا، جس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہے جس کے ہم معنی نہیں جانتے، جیسے الف لام میم کا ترجمہ الف لام میم، ہم کوئی ترجمہ نہیں کرتے، تو اس لیے اعلی حضرت نے یہاں ترجمہ فرمایا، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج و چاند کو مسخر کیا، یعنی سورج و چاند لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں اور پوری دنیا کی مصلحت ان سے وابستہ ہے، اللہ کے حکم کے مطابق وہ گردش کرتے ہیں۔ کُلٌّ یجری لأجل مسمى، ہر ایک ایک ٹھہرائے ہوئے وعدے تک چلتا ہے، یعنی سورج و چاند یہ ایک مقررہ وقت تک چلیں گے، اور اس سے مراد ہے فنائے دنیا کے وقت تک۔ جب دنیا فنا ہو جائے گی تو سورج و چاند کو بھی فنا ہے، اس وقت تک یہ چلتے رہیں گے، یعنی قیامت آئے گی اور جب پہلی سور پھونکی جائے گی، جہاں ساری دنیا فنا ہوگی، سورج و چاند بھی فنا ہو جائیں گے۔ لیکن لِأَجَلٍ مُّسَمَّى، ایک ٹھہرائے ہوئے وعدے تک، اس کی ایک اور تفسیر بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ لِأَجَلٍ مُّسَمَّى سے ان کے درجات اور منازل مراد ہیں، یعنی وہ اپنے منازل اور درجات میں ایک انتہا تک گردش کرتے ہیں جس سے تجاوز نہیں کر سکتے، یعنی وہ ایک مدار میں ایک سسٹم کے تحت گھوم رہے ہیں۔ سورج اور چاند میں سے ہر ایک کے لیے سیر خاص، جہت خاص کی طرف، سرعت اور بطور حرکت کی مقدار خاص سے مقرر فرمائی ہے، یعنی سورج و چاند کے لیے ایک نظام مقرر ہے کہ انہیں کہاں چلنا ہے، کتنا چلنا ہے، ان کی سپیڈ کتنی ہوگی، ان کا گردش کا دائرہ کتنا ہوگا، یہ سب اللہ تعالی نے مقرر فرمایا ہے۔ اور دونوں تفسیروں کو دیکھا جائے تو دونوں ہی باتیں حق ہیں کہ سورج و چاند کے چلنے کا ایک نظام ہے، اور یہ اس وقت تک چلیں گے جب تک قیامت واقع نہ ہو جائے۔ جب سور پھونکی جائے گی تو یہ بھی فنا ہو جائیں گے۔ یدبر الامر، اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، سارا نظام اللہ چلاتا ہے۔ یفصل الآیات، مفصل نشانیاں بتاتا ہے، اپنی وحدانیت کی نشانیاں، اپنی قدرت کے کمال کی نشانیاں۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، کہیں تم اپنے رب کا ملنا یقین کرو، یعنی یہ نشانی اس لیے دکھائی جاتی ہیں، اس لیے بیان ہوتی ہیں تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو کہ ایک دن مرنا ہے اور مر کر اللہ کے حضور پھر اٹھنا ہے، اور کل بروز قیامت رب کو جواب دینا ہے۔ تم جان لو کہ جو انسان کو عدم کے بعد وجود دینے پر قادر ہے، انسان کا وجود نہیں تھا، اللہ نے اسے وجود دیا، پیدا کیا، وہ اس کو موت کے بعد بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔